میں انشاءاللہ میں جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا، اور جو آج پڑھنا ہے اس کا تھوڑا سا اسکیچ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تب تک اگر ہوسٹ یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 33 تک کوشش کریں کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کو یہاں پہ ڈسپلے کر دیں. اوکے، سو آپ کے پاس آئی تھنک پہلے سے موجود ہے. تو یہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 20 تک پڑھا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے ایک چیز کو واضح کیا تھا. جو نیو ممبرس آج آئے ہیں، جو پہلی بار سیشن لے رہے ہیں یا ان کا پہلا درس قرآن ہے، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا ارینج کر دیتا ہوں، اور جو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ہم اس کو ریمائنڈ کر لیں کہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے، یہ اصلاً جو اس کے مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں اس سورہ کے اندر، اور اس سورہ کے اصل مخاطب جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں. اور اس کی پہلی چند آیات جو ہیں، آیت نمبر 39 تک، اس کی تمہید ہے، اس کا ایک دباچہ ہے جو یعنی کہ کوئی بھی مصنف اپنی کتاب کے شروع میں وہ مرتب کرتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 39 تک، 1 to 39، یہ اس کی تمہید ہے. اور اصل مخاطب اس پوری کی پورے سورہ کے یہود ہیں، اور یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ مدنی سورہ ہے، اور یہود کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میں تھوڑی سی اسکیم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر اسکیم ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے انڈیویجولی انبیاء بھیجی، اور جب انبیاء آئے تو اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء کے بعد، یعنی کہ جو انسانی آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو وہ تھوڑے قبیلوں کے اندر تقسیم ہو گئے، یعنی کہ قبیلوں کی فارم کے اندر آ گئے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء آیا کرتے تھے، کیونکہ تب یعنی کہ قبیلے بھی نہیں بنے تھے، جسٹ انسان چند گروہوں کی فارم کے اندر رہ رہے تھے، کبھی کسی گروہ کے اندر، کبھی کسی گروہ کے اندر. تو اب اللہ تعالیٰ کے انبیاء آیا کرتے تھے، اور وہی یعنی کہ جو پہلے سے مرتب شدہ چیزیں تھیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ان کو نصیحت کی جاتی تھی، جو ان کو ان کی رب کی بندگی کی طرف لے کے آیا جاتا تھا، تو وہ اس طرح سے کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہی انسانی آبادی بڑھی تو انسانوں نے قبیلوں کے اندر جا کے رہنا شروع کر دیا، قوموں کی صورت اختیار کر دی، قبیلوں کی صورت اختیار کر لی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اور سب سے پہلے جو رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان رسول حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں پہلے رسول کو نازل کیا، ان کو مبعوث کیا، اور اللہ کی طرف سے رسول جو تھے وہ عدالت بن کے آتے تھے اس قوم کی جانب، اور آ کے ان کو ایک وقت معین دیتے تھے، اور وہ وقت معین کے اندر اگر وہ قوم ایمان لے آتی تو وہ قوم کو اللہ تعالیٰ سرخرو کر دیتے تھے، بچا لیتے تھے. اگر وہ نہیں لے کے آتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے تھے. تو وہی واقعہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا پیش آیا کہ جو لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر لیا ان لوگوں سے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پہلا کوڑا ان کی قوم پر برس گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی جانب رسول بھیجا، اور ہر قوم کی جانب یہ سنت دہرائی. اسی طریقے سے جب یہ انسانوں کی آبادی بڑھ گئی اور ایک انسان جو ہے وہ ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے، اور بڑی بڑی ریاستیں بننا شروع ہو گئیں، کنگڈمز بننا شروع ہو گئے، گورنمنٹس اور اسٹیٹس قائم ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنی اسکیم کا بدلا، اور وہاں پہ پھر انڈیویجولی انبیاء اٹھانے کے بجائے ایک قوم کھڑی کر دی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، اور پھر ان کی پوری نسل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین کے اوپر آئمہ بنائیں گے، امام بنائیں گے، اپنا نمائندہ بنائیں گے، اور ان کے ذریعے سے ساری کی ساری دنیا کے اندر دعوت کو مرتب کریں گے. بنی اسرائیل کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. عہد اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، انہوں نے یہ عہد لے لیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ عہد کیا. اور 2000 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان کے پاس قائم رکھا کہ ساری کے سارے انبیاء اور رسول بھی انہیں کے پاس آتے رہے جو ان کی رہنمائی کرتے رہے. اور بحیثیت قوم بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری رہی کہ وہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی دعوت حق پہنچائیں، یہاں پہ دین کا کام کریں، یہاں پہ دین کی سربلندی کا کام کریں. یہ بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی، اور 2000 سال تک یہ ذمہ داری ان کے پاس رہی. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مخبری کی، اور اس کے بعد ان کو بھی شہید اپنا نعوذ باللہ اللہ ان کی بھی انہوں نے مخبری کی اور ان کو بھی شہید کروانا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان سے یہ زمین کی امامت اور نیابت ان سے لے لی. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں دی تھیں
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب امامت دیا تھا وہ لے لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کے اندر اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دی تھیں، اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی، اور یہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی تھی، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور کس کس طریقے سے انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس منصب سے روگردانی کی، ان ذمہ داریوں سے منہ موڑا، بیزار ہوئے اور اعراض کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسولوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مرتب کیا تھا بحیثیت قوم۔ انہوں نے خود دین کے ساتھ انہوں نے خود اللہ کی ہدایت کے ساتھ مذاق کیا، تمسخر کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ وہ تمام تر وجوہات تھیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی امامت کا، دنیا کے اندر خلافت کا، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت دین کے لیے جس قوم کو منتخب فرمایا تھا، جو منصب عطا فرمایا تھا، وہ منصب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لے لیا، اور لے کے اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر منتقل کر دیا، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ عطا کر دیا۔ تو اس کے اندر تفصیل ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا فرمایا تھا، اور کس کس طریقے سے انہوں نے اس منصب سے روگردانی کی، اور روگردانی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے چھین لیا، اور چھین کے کن کن ذمہ داریوں کے ساتھ امت مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سورہ البقرہ کا یہ کرکس ہے آپ کے سامنے، یہ یعنی کہ آپ کے سامنے اس کا یہ سارا کا سارا جو تھیم ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا اس کو کہ یہاں پہ 3 گروہ موجود تھے اس وقت میں، یعنی کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اہل ایمان کا گروہ تھا، جو مکمل جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈال لیا تھا، جو ایمان و یقین والے بن گئے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس دعوت حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا، یہ یہود کا گروہ تھا۔ اور تیسرا گروہ یہود ہی کا تھا جو مفاہمت کروانا چاہ رہا تھا، جو چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی صورت مفاہمت ہو جائے، ان کے درمیان کسی صورت جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک نیگوشیشن ہو جائے، ایک طریقے سے ان کے درمیان ایک بانڈ بن جائے اور کو ایگزسٹ کرنا شروع ہو جائیں، یہ دونوں کے دونوں، یعنی کہ یہودی بھی اور مسلمان بھی، اور حق اور باطل جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو دوسرے گروہ تھا اس کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے روشنی سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے دعوت حق کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کر دیا، اور تیسرے گروہ کو تو اس نے خود اپنی نامرادی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، انہوں نے خود جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی۔ اب یہ ساری کی ساری کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ۔ اس ذیل کے اندر یعنی کہ جو یثرب کے اندر مشرکین موجود تھے، جو وہاں پہ مشرک موجود تھے، اس جگہ پہ جو یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مکہ کے اندر مشرک تھے، بلکہ مشرکین جو تھے وہ تھرو آؤٹ دا عرب پھیلے ہوئے تھے۔ تو یثرب کے اندر یعنی کہ مدینہ کے اندر بھی اس ٹائم پہ مشرکین کے گروہ موجود تھے، ان کے قبائل موجود تھے۔ تو ان کو اب آگے سے تمہید مانی جا رہی ہے، اس کے اندر ان کو تھوڑا سا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کی باتوں میں نہیں آ جانا، ان یہودیوں کی باتوں میں نہیں آ جانا، اور ان پیچھے نہیں لگ جانا۔ ان کی یعنی کہ ہسٹری بیان کی جا رہی ہے آگے اور پیچھے بھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے روشنی بھی سلب کر لی ہے، ان لوگوں نے تو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دے دی ہے۔ تو ان یہودیوں کے آپ نے چال میں نہیں آ جانا، ان یہودیوں کے جال میں نہیں بس جانا، بلکہ آپ نے ہدایت کو ترجیح دینی ہے۔ آپ ان کو اس چیز کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ خدا کی جانب سے دعوت کا سلسلہ برپا ہو چکا ہے، اللہ اپنے رسول کو بھیج چکا ہے، اور اس رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور یہ دعوت توحید کی دعوت ہے، یہ دعوت رسالت کی دعوت ہے، یہ دعوت آخرت کی دعوت ہے۔ تو اس یعنی کہ جو دعوت ہے ان کے سامنے، مشرکین کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اس توحید کی دعوت کو قبول کریں، بجائے اس کے کہ ان اپنے شرک سے باہر نکلیں اور اس توحید کی دعوت کی طرف آئیں، اور اس کے دلائل سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آج جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس چیز سے یعنی کہ ان کو اعراض کرنے کا کہا جا رہا ہے، باز رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کی باتوں میں آ کے آپ نے ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اندر آنا ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا آخرت کو ٹچ دیا گیا ہے، یعنی کہ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے مشرکین، تو اس کو تھوڑا سا ایڈریس کیا گیا۔ تو ہم سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے کے اندر کوئی کسی قسم کی مشکل جو ہے وہ درپیش نہ ہو۔ تو شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارے اور تمہارے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم بچو، تاکہ تم آگاہ ہو جاؤ. یہ ہے کہ لوگوں کے بچنے کی صورت، لوگوں کے یعنی کہ نجات کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں. یعنی کہ یہ مشرکین عرب کو، یعنی کہ مشرکین یثرب کو اس ذیل کے اندر خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پیچھے تم نے نہیں لگنا بلکہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرنی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وہ ان سب کا خالق ہے اور تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو بجائے اس کے کہ تم ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ جاؤ جو اس وقت یہود اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو ان کو اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ان کو اس چیز سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں تمہارے بچنے کی اسی صورت ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ ان کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے مشرکین کو. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جن لوگوں کے یعنی کہ تم کہتے ہو کہ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنا ہے، ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی بندگی کے اندر، ان کی پیروی کے اندر تم شرک کا رویہ اختیار کرتے ہو. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد، اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ ہی کی بندگی کے اندر آ جاؤ، اللہ ہی کی اطاعت کے اندر آ جاؤ. اطاعت اور بندگی کا یعنی کہ جو مفہوم ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اکثر ہماری گفتگو بھی رہتی ہے کہ بندگی کا مطلب یا اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنا شروع کر دیں یا رسوم عبودیت اس کو پورا کرنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کے اندر آ جائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات سنی ہے آپ نے اس کو قبول کر لینا. اطاعت کا مطلب غلامی ہوتا ہے، بندگی ہوتا ہے، بندہ بن کے رہنا ہے، اپنے آقا کو قبول کرنا، اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کہی جا رہی ہے ہر اس بات کو اپنے اوپر ایز اے کمانڈ تسلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ بندہ تسلیم کرنا ہے، اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کرنا ہے. اور اس کو آپ بندگی کہیں گے، اس کو آپ اطاعت کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی کہی ہوئی، اس نے جو آپ کے سامنے دین پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس دین کی پیروی کرنی ہے مکمل طور پر. یہ اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کے سامنے جھک جانے کا نام اطاعت ہے، اس کو بجا لانے کا نام اطاعت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی یعنی کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی اختیار کرو. بندگی کا مطلب ہوتا ہے بندہ بن کے رہنے کا، کہ آپ اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کرو اور خود کو اس کا بندہ تسلیم کرو، بندگی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو، نہ کہ ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، نہ ان کی پیروی میں آپ جو ہے وہ شرک کے اندر پڑ جاؤ، نہ ہی ان لوگوں کی بندگی اختیار کرو، کیونکہ وہ سب ہی اللہ کے بندے تھے، اللہ ہی نے ان سب کو پیدا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا تعلمون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کی چھت بنائی ہے، اوپر سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا ہے. بس تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہرا. یہ بڑی یعنی کہ اس کے اندر تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کر رہے تھے. یعنی کہ یہاں پہ وہ یثرب کے ان یعنی کہ مشرکین کے ساتھ مخاطب ہے، کہ اس پس منظر کے اندر مخاطب میں نے ڈسکس کر دیا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ ان کو بھی یعنی کہ اب شہادتوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل ان کے سامنے کوئی شہادت نہیں پیش کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس نبی کو اسی طریقے سے جانتے تھے جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے. اب یہاں پہ مشرکین کا معاملہ ہے تو ان کے سامنے شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ امی ہیں، وہ نہیں جانتے. اب یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی ہے، تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، تمہارے سامنے دیکھیں، یہ آسمان کو ہم دیکھیں، ہمارے لیے یہ زمین جو ساری کی ساری ہے اس کے اندر آپ کو ایک گرینڈ سکیم نظر آتی ہے. یعنی کہ یہ جو زمین و آسمان ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی سکیم نظر آتی ہے. یہ کسی بغیر سکیم کے ہمیں نظر نہیں آتا. کہ دیکھیں کہ آسمان ہے وہ ہمارے اوپر ایک چھت کی مانند ہے، یہ زمین ہے یہ اس کے اندر ایک فرش کی مانند ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سے جب ہمارے اوپر سے وہ آسمان ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی اتارتے ہیں، بارش برساتے ہیں،
اور اسی بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پیداوار نکلتی ہے، اور اس پیداوار کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے ہم اپنے رزق کا حصول ممکن بناتے ہیں. تو یہ ایک گرینڈ اسکیم نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک یعنی کہ چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ لیٹ سپوز جو زمین ہے، زمین و آسمان ہے، وہ ایکسیڈنٹلی بن جاتے ہیں اور رینڈملی ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئے. زمین وجود میں آ گئی، آسمان ممکن تھا کہ زمین ہوتی اور اس کے اوپر آسمان نہ ہوتی، آسمان ہوتا نیچے زمین نہ ہوتی. ممکن تھا کہ یہ دونوں ہوتے، لیکن یہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوتا. ممکن تھا کہ یہ دونوں زمین و آسمان یوں ہی بنے ہوتے، لیکن آسمان سے بارش نہ برس رہی ہوتی اور زمین سے روزی نہ اگ رہی ہوتی. تو یہ تو ایکسیڈنٹلی تو فارم اس طرح سے ہوتی ہے نا، جس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی، جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیچ و خم رہ جاتا ہے. لیکن ایک ایسی اسکیم آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی مائنڈ سیٹ کے تحت بنایا ہے. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ زمین کو تمہارے لیے فرش ایک فرش کی صورت میں بنایا، بچھونے کی صورت میں بنایا، آسمان کو اس کے اندر تمہارے لیے ایک چھت کی صورت میں بنایا، یعنی کہ ایک پوری ایک تمہارے لیے رہائش گاہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے اندر تمہارے کھانے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تمہارے اوپر چھت کا انتظام کیا گیا ہے، نیچے فرش کا انتظام کیا گیا ہے. تو ایک صحیح سکیم کے تحت اس کو بنایا گیا. اگر واقعی میں دیکھیں تو صرف ہماری زمین ایسی ہے، جو ارتھ ہے اس کی گریوٹی صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس کے اوپر ہم رہ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھیں تو ہم اگر چاند کے اوپر چلے جائیں، اگر ہم دوسرے کسی سیارے کے اوپر چلے جائیں، مارس کے اوپر چلے جائیں، کسی بھی دوسرے سیارے کے اوپر چلے جائیں، تو یہاں تو اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہوگی، یہاں تو اس کی گریوٹی بہت زیادہ کم ہوگی. اگر بہت زیادہ ہوگی تو ہم اس کے اوپر سے چل نہیں سکیں، ہم قدم نہیں آگے اٹھا سکتے. اور اگر بہت زیادہ ہوگی تو ہم ایک قدم اٹھائیں گے، دوسرا ہمارا کہیں اور بھی آگے پڑا ہوگا، ہم تو اسی طریقے سے واک بھی نہیں کر سکیں گے وہاں پہ. تو یہ زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے قابل بنایا، اس کو بچھونا بنایا، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آسمان موجود ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے مکمل رہنے کا انتظام کیا ہوا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کھرنڈے کا کھیل نہیں بنایا ہوا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو اب آسمان بنایا ہے، تو اس کے اندر جو ایٹماسفیرک لیئر موجود ہے، یہ کسی بھی دوسرے سیارے کے اندر اس طرح سے ایٹماسفیرک لیئر موجود نہیں ہے. کسی بھی دوسرے سیارے کے اندر اس طرح سے موجود نہیں ہے، نہ آسمان موجود ہے، نہ کوئی اس کے اندر جو ایٹماسفیئر کی فور لیئرز ہیں، جو تھرموسفیئر ہے، اسٹریٹوسفیئر ہے. تو اس طریقے سے یہ اسفیئر موجود ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بھی آسمانی پتھر زمین کے اوپر آگے نہیں گر سکتا. ایک چھت کی صورت ہمارے اوپر بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے آسمان سے جو اوزون ریڈیشنز آتی ہیں، سوری اس کے جو الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز آتی ہے، اس کو زمین کے اوپر جو اوزون لیئر ہے، اس کو اوزون لیئر پروٹیکٹ کرتی ہے، ہمارے تک وہ ریڈیشنز کو نہیں آنے دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے رہنے کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے. آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا ہوا ہے، ہمارے اوپر ایک محفوظ چھت کی صورت بنایا ہوا، اور زمین کو رہنے کے قابل ایک بچھونے کی صورت میں بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ہم آرام سے رہ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے رزق کا بھی یعنی کہ وسیع انتظام کیا ہوا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے ہیں اور زمین سے رزق اگ رہا ہے اور ہم اس کو کھا رہے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال اظہار ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ہم جو ہیں اس سے دو پہلو سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بغیر کسی اسکیم کے یہ نہیں بنا، بلکہ ایک خاص اسکیم کے تحت اس کو بنایا گیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے. اور دوسری چیز اس سے سامنے یہ آتی ہے کہ جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل کیوں ٹھہراتے ہو؟ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ایک اسکیم کے تحت نظر آ رہا ہے. یقین مانیں کہ اس ساری اسکیم کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص نے اس کو بنا. اگر ہم اس کو دنیا کے نظر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کسی ایک شخص نے جو ہے اس طرح سے ایک عمارت تعمیر کی ہوگی. تو اسی طریقے سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایک خدا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک ہی ہاتھ کی کار فرمائی اس کے اندر نظر آتی ہے، ایک ہی ذات کی کار فرمائی اس کے اندر نظر آتی ہے، اسی کی قدرت اس کے اندر نظر آتی ہے. کیونکہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ کو ریلیٹڈ ہیں، اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے. سو اگر تو یہ کسی ایک سے زیادہ خدا نے بنائی ہوتی تو ہر ایک کے ذہن کے اندر اپنا اپنا نقشہ ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے طریقے سے اس کو بنا دیتا ہے، اور اس کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مماثلت ہوتی ہی نہ، کوئی جوڑ بنتا ہی نہ. تو اتنا جوڑ بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونے کی صورت بنایا ہوا ہے، آسمان کو چھت کی صورت بنایا ہوا ہے، آسمان سے پانی اتر رہا ہے نیچے زمین پہ آ رہا ہے، زمین سے جو ہے وہ اپنا اگ رہی ہیں، وہ اپنا تمہارے لیے فصلیں اگ رہی ہیں، نیچے سے جو رزق اگ رہا ہے اس کو تم کھا رہے ہو. تو آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ
ڈیپلی کنیکٹڈ، ساری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. تو اس کے پیچھے ایک ہاتھ کی کار فرمائی ہے، ایک اسکیم کے تحت بنی ہوئی ہے اور ایک ہی اسکیم کے تحت بنی ہوئی ہے. سو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے، توحید کا ایک اظہار ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. تو اب جو ہے کہ ایک اور چیز ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہی ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ اتنا بڑا چیلنج ان کو جو اس وقت مشرکین تھے ان کو دیا جا رہا ہے، ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہو اگر جو تم اس بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں پڑھو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے یہ اپنے بندے پہ اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں تو یہ اللہ کی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی مانند ایک صورت بنا کے لے آؤ. اب یہاں پہ ایک بات یاد رہے، یہاں پہ نقل اتارنے کی بات نہیں کی جا رہی کہ آپ اس طرح کی کوئی شاعری بنا کے لے آؤ. اب جو آپ کے سامنے ابھی اپنے پچھلی آیت ہی پڑھی ہے، تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی فہم و فراست کے ساتھ جو انتہا درجے کا فہم و فراست رکھتا ہو اس کے بعد بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان اس طریقے سے مماثلت کو تلاش کر کے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار واقعی یار بالکل بھی نہیں. تو جو اس قرآن پاک کی آیات سے تاثیر نکلتی ہے، جو اس قرآن پاک کی آیات سے اسلوب اور حسن کلام نکلتا ہے، اس طریقے کی تاثیر جس طریقے سے یہ قرآن پاک حقائق کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، پچھلی آیت کے اوپر کتنی بڑی حقیقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، تو اس زندگی کی حقائق کے اوپر، اس کائنات، اس قدرت کے آثار کے اوپر جس طریقے سے قرآن پاک تبصرہ کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ جس طریقے سے جس کی تاثیر یہ قرآن کی تاثیر کی مانند. یہ کبھی نہیں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کے مقابلے میں تم نقل اتار کے لے آؤ، کیونکہ کیسی بھی بات ہوگی انسان اس کی کوئی نہ کوئی نقل اتار کے لے آئے گا. تو جو یوٹیوب کے اوپر وہ لوگوں نے بنا کے ڈالی ہوئی ہے نا عبداللہ گوندل یا حارث سلطان نے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف نقل اتاری ہوئی ہے اس کی شاعری کی، نہ تو اسلوب کی نقل اتاری ہے، نہ حسن کلام کی نقل اتاری، نہ اتار سکتا ہے کوئی، اور نہ ہی اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. جس طریقے سے تاثیر دیکھیں، حسن کلام دیکھیں، اور جس طریقے سے قرآن پاک حقائق کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، خود انسانیت کے حقائق کے اوپر، خود اس کائنات کے آثار ہیں، جس طریقے سے کائنات کی حقیقتیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جس طریقے سے قرآن پاک تبصرہ کر رہا ہے، اور اس سے جو تاثیر جنم لیتی ہے، جو ہمارے دلوں کو متاثر کرتی ہے، اس طریقے سے آپ کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اگر نہیں لے کے آ سکتے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے وہی سنائی. ابھی ایک یعنی کہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جاؤ بنا کے لے آؤ، اور آج یہ ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس بارے میں شک و شبے کے اندر مبتلا ہے تو ٹھیک ہے لے آئے، اسی طریقے سے بنا کے دیکھ لیتے ہیں کون لے آتا. تو کتنا بڑا چیلنج دیا گیا ہے. اور یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے دلائل بیان کر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے ان آیات، اور کیا خوب اور کمال قسم کا اظہار ہو رہا ہے. آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین کے حق میں، انہی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس آگ کو تیار کیا ہے. اب کیسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دیا کہ جاؤ اگر تم کسی قسم کے شک و شبے کے اندر مبتلا ہو، پہلے دلیل رکھی، دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، اس آفاق سے قدرت سے دلائل تمہارے سامنے پیش کیے، اور اگر ان دلائل کے باوجود بھی تم مطمئن نہیں ہو تو اس کے اندر سے جو تاثیر نکلتی ہے وہ یقیناً اس کے اندر آپ کو خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، جس اعتماد سے یہ قرآن پاک کلام کر رہا ہے، جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ قرآن پاک کلام کر رہا ہے، تو اس کے اندر خدا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اگر تم پھر بھی اس کے بارے میں شک و شبے کے اندر مبتلا ہو تو جاؤ کوئی ایسی صورت بنا لاؤ جس کے اندر سے اس قرآن کا اسلوب نکلتا ہو، اس کی تاثیر نکلتی ہو، اس کا حسن کلام نکلتا ہو، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر جس طرح سے قرآن حقائق کے اوپر تبصرہ کرتا ہے اس سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ جس کے اندر اس طرح سے تاثیر پیدا ہو رہی ہو.
قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ادھر ان کے سامنے ایک چیلنج کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم شک و شبے کے اندر مبتلا ہو تو گناہ کے لے آؤ، لیکن اگر نہیں لے کے آ سکتے تو پھر تو ظاہر نہیں اللہ کی طرف سے، اس کے باوجود اس کے بعد تو کوئی دلیل کی ضرورت تو نہیں نہ ہوگی کہ انسان مل کے ساری کی ساری دنیا مل کے جو کام نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ چیلنج کیا کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہی ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کے، یعنی کہ آپ انسانوں جنوں کے اندر اپنی ساری کی ساری دنیا کو جمع کر کے اس جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ، لیکن اگر تم نہیں لے کے آ سکتے تو پھر تمہیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اگر نہیں جھکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، وعدت للکافرین، اور یہ انہی کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو چھپاتا ہے، جو حق کو چھپاتا ہے، چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے باوجود تو ان کے سامنے کس طریقے سے حقیقت آ گئی ان کافروں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود جب اس کو چھپا رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے، تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا تم ایندھن بننے والے ہو، ٹھیک ہے، جس کا تم ایندھن بنو گے جس آگ کا، اور تمہارے یہ معبود بھی اس کا ایندھن بنیں گے، یہ تمہارے لیے اور عذاب ہوگا، یہ کفر کی اور تذلیل ہوگی، تو تم پھر تیار ہو جاؤ اس کے باوجود اگر تم نے نہیں ماننا تو یہ یعنی کہ ایک بہت بڑی اس کے اوپر ابدی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے پہلے، اور پھر اس کے اوپر دلیل پیش کی گئی، اور اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا، اس کے بعد ایک اور چیلنج کیا گیا کہ اگر اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے اسی طرح کا ایک کلام بنا کے لے آؤ، اس کے بعد تو تمہارے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی، اور جب کوئی حجت نہیں رہی اس کے باوجود بھی تم نے نہیں ماننا، پھر بھی فرار کی روش اختیار کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، جو اسی طرح کے منکرین کے لیے، جو اسی طرح کے کافرین کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ ایک منٹ میں آپ کا میسج پڑھ لوں۔ انسانوں اور پتھروں کا ذکر اس لیے اکٹھا آیا ہے کہ وہ ان پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی کہ یعنی کہ یہ جو پتھر ہیں، یہ جو بت ہیں، وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو پوجا کرتے تھے، ان کو معبود مانا کرتے تھے، تو یہ ان کا کفر تھا، تو ان کے سامنے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال، سو یہ اس کو سامنے رکھا گیا۔ سملیرٹی کیا ہے؟ یہ مطلب وہی لوگ تھے جن کے یہ پتھر تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو انہیں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے۔ سو آگے جو ہے اب تک یہاں پہ وعید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشارت سنایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اسے دنیا میں پہلے بھی دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یا ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جو ازواج متحرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ازواج جوڑے کو کہتے ہیں اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سو اپنے ذہن سے وہ جو ایک ہمارے لیے ایک مرد کو سامنے رکھ کے جو قرآن پاک کی تشریح کی گئی ہے نا انڈیا پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ میل ڈومیننسی تھی، تو انہوں نے زوج کا یا ازواج کا جو مطلب ہے وہ بیوی لے لیا ہے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ تو ازواج کا لفظ جو ہے وہ یہ چاند اور یہ سورج کے درمیان بھی اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو جوڑا جو ہوتا ہے اس کو زوج کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مینز مردوں کے لیے خواتین ہوں گی اور خواتین کے لیے مرد ہوں گے پاکیزہ۔ سو یہ ہے کہ اب یہاں پہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے جو اس کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں اس قرآن پاک کی، پہلے ان کو یعنی کہ آگاہ کیا جا رہا ہے، جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں ان کو پھر وعید سنا دی گئی کہ انہوں نے تکبر اختیار کیا، انہوں نے حق کے مقابلے میں خود کو حق سے بھی بڑا جان لیا ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم ہے۔ تو یہ ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے کے آئے ہیں اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، یعنی کہ ایمان بھی لے کے آئیں اور پھر اسی کے مطابق اپنے عمل کو بھی درست کر لیں، پھر ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
یعنی کہ اب دیکھیں یہ ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے. میں ایک پوری بات بتا دوں. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک امیجنیٹو کیس، ایک یعنی کہ زیادہ سے زیادہ انسان اپنے تخیل کے اندر جو چیز لے کے آ سکتا ہے نا دنیا کے اندر، وہ یہی ہے کہ ایک اونچی سی جگہ کے اوپر اس کا ایک محل ہو، اس کے ارد گرد باغ ہوں، اس کے نیچے نہر بہ رہی ہو، چشمے ابل رہے ہوں، اور وہاں پہ یعنی کہ انسان جو ہے، اگر وہ عورت ہے وہ اور مرد ہے تو وہ زوجین یعنی کہ اپنے جوڑوں کی صورت میں وہاں پہ بیٹھے. یعنی کہ ایک انسان ہے. اب اس کو کوئی ڈسکس کرنا کوئی کسی قسم کی گناہ یا شرم کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے، جس کو زیادہ سے ہمارے یعنی کہ یہاں پہ ماحول نے اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہی کچھ اس کے بارے میں ایک سختی اختیار کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تو پھر لوگ اس کو ویسے ہی آگے بڑھا دیتے ہیں. تو وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. پاکیزہ تو آپ کو سمجھ آئے کہ پاکیزہ کیا ہوتا ہے. صحیح یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نامکمل ہے. ایک جو انڈیویجول ہیومن بینگ ہے، چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، وہ نامکمل ہے. اور وہ مکمل کس سے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب اپنی جنت کے اندر نعمتیں گنوا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے. اب چونکہ وہ اللہ کے اس دعوت حق کے اوپر ایمان لے کے آئے، انہوں نے تکبر کی روش اختیار نہیں کی بلکہ ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک جو ہے وہ بنا رکھی ہے. اس کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں. یعنی ایک تمثیل ہے. یہ زیادہ سے زیادہ انسان امیجن کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہی کر سکتا ہے نا. تو ایک تمثیل کی صورت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا. تو وہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ وہ یہ تو چاہتا ہے انسان بالکل کہ اس کا ایک اعلیٰ سا محل ہو اور وہ اس کے ارد گرد باغ ہوں اور اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوں، چشمے بہ رہے ہوں. ایک امیجن کر لینا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک باغ ہے اور باغ کے اوپر آپ رہ رہے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، وہ چشمے بہ رہے ہیں. تو کیا خوبصورت منظر ہوگا. تو اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے وہ انسان کی زوجین کی کمی رہ جاتی ہے. اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ بھی ایک چیز ہے. تو اس کے اندر ایک اور چیز بتا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی. جہاں پہ دوسری نعمتیں گنوائی گئی ہیں وہاں پہ ایک اور نعمت گنوا دی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ زوجین کی صورت میں ہوں گے، یعنی کہ وہ جوڑوں کی صورت میں ہوں گے. وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں پہ. مردوں کے لیے خواتین ہوں گی اور خواتین کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے. تو وہ اس صورت میں وہاں پہ ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اب وہ یہ جو ادھر سے کسی کے ذہن میں یہاں سے آ کے لوگ جو ہیں وہ پھر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ تمثیلیں بیان فرماتا ہے. یعنی کہ وہ یہودیوں نے ہر بات کے اندر مذاق بنانا شروع کر دیا، ہر بات کا الٹا مطلب لینا شروع کر دیا. قرآن پاک کی آیات کے اوپر ایمان لانے کے بجائے اس کے ساتھ تمسخر کی روش اختیار کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو قبول کرنے کے بجائے جو اللہ تعالیٰ تمثیل کی صورت میں آپ کو بتا رہے ہیں، جو بات بتانا مقصود تھی اس مقصود کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جس طریقے سے آج بھی لوگ پڑ جاتے ہیں، آپ کے سامنے ملحدین کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے تو ان میں سے اکثر ملحدین اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جی وہاں پہ ہمیں مالٹے کھانے کو ملیں گے جنت میں، جی وہاں پہ ہمیں وہ انگور کھانے کو ملیں گے، جی وہاں پہ ہمارے لیے حوریں ہوں گی، جی وہاں پہ باغ ہوں گے. وہ یہ تو چھوڑو جی، یہ انسان کی امیجنیشن ہے دنیا کے اندر جو اس نے بنا رکھی ہے اور یہ تو بس انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو وہ تخیل سوچ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو جو اصل چیز بتانا مقصود تھی اس کو چھوڑ کے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ جی وہاں پہ یہ ہوگا، جی یہ تو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمثیل ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہی کے پیچھے پڑتے ہیں جان بوجھ کے. کیونکہ انسان کے پاس جب کوئی بہانہ نہیں رہا، وہی مشرکین عرب کا بھی واقعہ ہوگا نا، یہود ان کے سامنے پھر یعنی کہ پروپوگیٹ کر رہے تھے. تو وہ یہ ہے کہ اب انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا تو اس نے اس لفاظی کو پکڑ لیا کہ بھئی وہاں پہ مالٹے ہوں گے، جی وہاں پہ باغ ہوں گے، وہاں پہ جی وہ انار ہوں گے، وہاں پہ سیب ہوں گے، وہاں پہ انگور ہوں گے، چھوڑ دیں جی. سو وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ تمثیل بیان فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کیا چیز سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ
فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیق تک کسی چیز کی تمثیل دے دے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کا اکثر جو اصل مقصود ہے، جو مقصد ہے اس کے اندر، اس تمثیل کے اندر، اس جنت کی، وہ حقیقت بیان فرمانا ہے، اس چیز کے، اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا، اس حقیقت کی طرف اشارہ دلانا ہے جو آگے منتظر کھڑی ہے، نہ کہ اس تمثیل کے اندر، لفاظی کے اندر الجھا کے رکھ دینا ہے. تو جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. یعنی کہ وہ ان تمثیلوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کیا کمال قسم کی تمثیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. یعنی کہ ابھی ہم نے اس کو اسی طرح سے ڈسکس کیا ہے نا. ہمارا جو اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ یار کہ زیادہ سے زیادہ انسان کیا سوچ سکتا ہے، وہ یہی سوچ سکتا ہے نا اس کا ایک اعلیٰ سا محل ہو، ادھر باغ ہوں، نیچے چشمے بہ رہے ہوں، پہاڑ ہوں، اور وہاں پہ اندر وہ زوجین کی فارم میں ہو اور ایوری تھنگ دے وانٹ وہاں پہ ہو. تو کیا اعلیٰ قسم کی اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل حق کا جو منہج ہے، جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار کیا کمال قسم کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ان کی رب ہی کی طرف سے آیا. اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے. وہ کہتے ہیں یار چھڈ یار اتھے مالٹے ہون گی، یار چھڈ اتھے مطلب نہراں اتھے بھی ہون گیا جی، یار انسان نے کولوں بنا لیاں گلاں ساری. تو یہ یعنی کہ وہ ان لوگوں کا منہج یہ ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماننے والے نہیں ہوتے، ان لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آئے گی اس کا الٹا مطلب ہی نکالنا ہے، اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ماننے والے تو نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نہیں ماننا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلیں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق. یعنی ہم ہیں ایک طرف، اگر ہم ہدایت لینا چاہ رہے ہیں اسی کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے دے، سے لینا چاہ رہے ہیں قرآن پاک اپنے اصل کے اندر وہ واحد دنیا کتاب ہے. ہم اس جس نظر سے دیکھنا شروع کریں ہمیں ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہمیں اس سے ہدایت طلب ہو اور ہدایت لیں تو دنیا کی سب سے بہترین ہدایت، واحد ہدایت جو اس کے اندر ملتی ہے آپ کو، اور کیا کمال قسم کی ہدایت اس سے ملتی ہے. لیونگ سٹینڈرڈ، کمال قسم کا لیونگ سٹینڈرڈ اس کے اندر سے ہمیں مل جاتا. اور اگر جو ہم فیصلہ کر کے جائیں کہ اس کے اندر سے ہم نے خامیاں ڈھونڈ، تو ہر ایک ایک جگہ کے اوپر، ایک ایک آیت کے ایک حرف کے اوپر ہمارے ذہن کو لگے گا یار کی ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جب ہم نے یہ ہے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے. اکثر لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہی تنقیدی نگاہ سے ہیں، وہ ملحد جو ہیں، جو کافر ہیں، تو وہ تنقیدی نگاہ سے اس کو پڑھنے جاتے ہیں کہ اس سے تنقید ہی کرنی ہے محض. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتے ہیں. جو اس سے راہ راست لینا چاہتے ہیں، جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ہوا جو حق بات کو قبول کرنا چاہیے، انہی تمثیلوں کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت جن کا جو نہیں مانتے تو اللہ ان بات کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ گمراہ صرف انہی کو کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی کہ جنہوں نے پہلے سے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ماننا کوئی بھی نہیں. سو یہ ایک بہت خطرناک قسم کی الارمنگ کنڈیشن ہے قرآن پاک کے باب کے اندر. تو یہ مطلب مشرکین اندر سے ایک مستفید ہو سکتی ہے. اور پس منظر کے اندر رکھ کے دیکھنا ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی آئے گا اس وقت کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. اور کوئی ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخاطب؟ کہ دیکھیں کہ وہ ان کو پہلے عذاب کی بشارت دی، ان کو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، اس سے پہلے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، دلائل کے بعد چیلنج کیا جا رہا ہے، چیلنج کے بعد تمام حجت کی جا رہی ہے، تمام حجت کے بعد ان کو جو ہے وہ اگر جو ان کو آپ دیکھیں کہ اتمام حجت ہوئی ہے، اتمام حجت کے بعد ان کے اوپر جو ہے
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک عذاب کی ان کو وعید سنائی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو پھر خوشخبری بھی سنائی ہے۔ تو ایک یعنی کہ ایک نظم چل رہا ہے، ایک پورے کے پورے سیکوینس اس کے اندر چل رہا ہے، جو یعنی کہ مشرکین یثرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ان کو اس چیز سے باز رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہود کی باتوں میں آ کے گمراہ نہیں ہو جانا، بلکہ ان کے سامنے واضح برہان اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ حجت تمام کرنے کا تمام تر واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام انسانیت کے اوپر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو آگے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ ان کو یعنی کہ یہود کا جو طرز عمل ہے اس کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے آپ کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر لے کے پھیلیں گے، ہم آپ کے پیغام کو جو ہے اس کو، یعنی کہ یہ عہد ہے، ویسے یہ کلمہ بھی ہمارے لیے عہد ہے، ہم نے اس کو کلمہ طیبہ کے پیغام کے اوپر ایک چیز کو پڑھا تھا کہ یہ یہود نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، تو آپ ایمان جو لے کے آئے ہیں وہ ایمان آپ کے لیے عہد ہے۔ سب سے پہلا کہ جب آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ آپ اس اتنے بڑی حقیقت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی امامت اور نیابت عطا فرمائے، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، اور دنیا کو بھی اپنے طرز عمل سے شہادت حق کا فریضہ ادا کریں گے ساری دنیا کے سامنے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لیا اور باندھنے کے بعد توڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ رشتہ رحم، یعنی کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک رحم کا رشتہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے ایک محبت اور الفت کا رشتہ ہوتا ہے، تمام تر انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، بلا تفریق اور رنگ و نسل تمام تر انسانوں کے ساتھ ایک رشتہ رحم ہوتا ہے۔ تو وہ اس رشتہ رحم کو کاٹتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بھی خراب کرتے ہیں، اور ایک معاشرت کو خراب کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس یہود کے آپ نے طرز عمل پہ نہیں چلنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی سے باندھا اور اس کے بعد توڑ دیا۔ انہوں نے انسانوں کے اندر بھی خلفشار پیدا کی، انسانیت کے اندر بھی جو ڈسٹورشن پیدا کی، انسانوں کے اندر بھی باندھ فساد مچایا۔ تو ان لوگوں کی پیروی آپس میں آپ نے نہیں کرنی، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں حقیقت کے اندر۔ آگے جو ہے ایک چیز جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ میں اس کو آپ کو ختم کروں گا یہ دو آیات کو پڑھ کے، وہاں پہ پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے اس لنک کو جوائن دوبارہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ کوئی چیز آپ کے سامنے میں نے انشاءاللہ رکھنی ہے، اس کے بعد جو یہ دو آیات ہیں لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے، تو اگر لنک ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا یہ رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمانوں کو استوار کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان دو آیات کے اندر آخرت کی، یعنی کہ یہاں پہ پہلے توحید کا ان کے سامنے ایک مدعا کھڑا کیا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو جزا اور سزا کا بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم اس توحید کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے اور اپنی اس شرک کی روش سے باز نہیں آتے اور ان یہود کی باتوں کے اندر آ کے چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اور اگر تم اسے قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے آخرت کی صورت میں، روز جزا کی صورت کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک پرسپیکٹیو رکھ دیا، پہلے توحید کو بیان کیا، اس کے دلائل رکھ دیے، شواہد رکھ دیے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے شواہد رکھ دیے، اس قرآن کی خدائی ہونے کے شواہد رکھ دیے، اس کے بعد ایک چیز کا اعلان کر دیا کہ اس کے باوجود تم اس کو قبول نہیں کرتے تو تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا قانون بھی مقرر کر رکھا ہے، تمہارے لیے سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی، جو تکبر کریں گے ان کے لیے سزا ہوگی، جو نہیں کریں گے ان کے لیے جزا ہوگی۔ جزا کیا، سزا کیا ہے وہ بھی سامنے رکھ دیا، جزا کیا ہے وہ بھی سامنے رکھ دیا۔ آخر کے اندر اس جزا اور سزا کے اوپر جو حیرانگی انسانیت کے اوپر طاری تھی کہ جزا اور سزا ہوگی، جی بھائی ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ ایک یہ گلا نے یار مولوی علی ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسانیت اس کے اوپر حیرانگی کی یعنی کہ ایک روش اختیار کر رہی تھی، یا ان کے ذہن میں ایک حیرانگی ایک تھی کہ یار ہم جو ہے وہ مر جائیں گے، مر کے تو پھر دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال طریقے سے آرگومنٹ دے کے بات کو ختم کیا ہے، اس کو یعنی کہ اس ٹاپک کو ختم کیا۔ آگے سے ایک اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ لیکن اس سے آج کا ہمارا مضمون یہی تھا، یعنی کہ یہ مشرکین سے خطاب تھا، ان کو دعوت توحید تھی، اور پھر دعوت جزا اور سزا تھی، دعوت آخرت تھی، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ایمان کے دائرے کے اندر آ جائیں۔ تو یہاں پہ ایک آرگومنٹ دے کے اس شبے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم تو مردہ تھے، تم تو لیونگ فارم میں نہیں تھے، تم تو ڈیڈ فارم میں تھے، تم تو میٹر کی فارم میں تھے، تم تو لیونگ فارم میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جان ڈالی، تمہیں زندہ کر دیا، تمہیں زندگی عطا فرما دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تب زندہ کر دیا جب تم تھے ہی نہیں، تم بھی پہلے بھی زندہ نہیں تھے، تم پہلے بھی مردہ حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا، اب زندہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر مار دے گا تمہیں، اور مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ اگر زندگی پہلے موت سے پیدا ہو سکتی ہے، اگر لائف پہلے نان لائف سے اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، تو اب بھی تم مردہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام ہے کوئی، یعنی کہ تم اپنا اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا، کوئی مشکل کام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی کون سی مشکل؟ سو یہ ہے آپ کے سامنے ڈیڈ میٹر کے اوپر، یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ڈیڈ میٹر ہے یعنی کہ جو لیونگ فارم میں نہیں ہوتا، جو یعنی کہ آپ کے سامنے یہ مٹی ہے، یہ ڈیڈ فارم میں ہے، یہ یعنی کہ میٹر ڈیڈ فارم کے اندر ہے، لیونگ فارم کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ مردہ حالت میں ہے یہ مادہ، زندہ حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ نان لیونگ تھنگ سے، تمہیں اسی چیز کا تو شاید تمہیں مسئلہ ہے کہ تم مر جاؤ گے، مردہ حالت میں چلے جاؤ گے، تو تمہارے لیے حیرانگی کا باعث ہے کہ تم اس سے دوبارہ زندہ کیسے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پہلے کون سے زندہ تھے، تم کون سے ازل سے یہاں پہ موجود ہو، پہلے بھی تو تم مردہ ہی حالت میں تھے، ایک نطفے کی سٹیٹ میں تھے، ایک اسی طرح سے یہ ڈیڈ میٹر کی سٹیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمہیں پہلے بھی زندہ کر دیا، اب بھی کر دے گا، اس میں کون سی ایسی بات، حیرانگی کون سی ہے؟ انسان کس وجہ سے کیف تکفرون باللہ، حیرانگی کا باعث ہے کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کر لیتا ہے، کیسے وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ سو یہ اس کی یعنی کہ ساری کی ساری دعوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ میں یہاں پہ اس کو آج کا کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس پورے کے پورے یہود کو مخاطب کرتے ہوئے اندر مشرکین یثرب کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کو دعوت توحید دی گئی ہے، توحید کے آثار و دلائل پیش کیے گئے ہیں، توحید کے برہان پیش کیے گئے ہیں، اس کے بعد چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خدائی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے جیسی لے آؤ بنا کے، اگر تمہیں اس بارے میں شبہ ہے تو پھر ایک یعنی کہ ہر طرح سے تمام حجت کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے باوجود اگر تم اسے نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا قانون بھی یہاں پہ مقرر کر رکھا ہے، جزا اور سزا کا قانون موجود ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک دلیل موجود رکھتی، یہ بھی کوئی تمہارے لیے حیرانگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوبارہ زندہ کر لیے جاؤ گے، بلکہ یہ ایک بالکل عام سادہ فہم بات ہے، یہ تم کوئی حیرانگی والی بات تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا، تو ایسی عام سی بات، نارمل سی بات، اس میں کون سی ایسی چیز ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو جسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، بھی پیدا کر دے گا، پہلے بھی تم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نان بینگ سے بینگ میں لے آئے، اب پھر نان بینگ میں چلے جاؤ گے تو اللہ پھر بینگ میں لے آئے گا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے تم انکار کرو، جس سے تم جو ہے وہ تمہیں حیرانگی ہو، کوئی بھی نہیں۔ حیرانگی والی بات تو ہماری ہے کہ یہ کیسے انسان اس چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ سو یہ اس تمام تر پس منظر کے اندر مشرکین یثرب کو مخاطب کر کے ان کو کہا گیا تھا کہ تم آگاہ رہو، تم نے ان یہود کی باتوں میں نہیں آ
اوکے، میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا قانون جو ہے اس کے اندر مرتب کر دیں گے۔ اب یہاں پہ میں اگر کوئی یہاں پہ آپ میں سے میرے ساتھ ڈائریکٹلی آن آ سکتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے اپنا کسی قسم کا سوال بھی کر سکتا ہے، کسی قسم کی بات بھی کر سکتا ہے۔ جس نے ویسے سوال کرنا ہے وہ تب تک اپنا ٹائپنگ پہ لکھ کے رکھ لے۔ یہاں پہ میں ایک بیسک اسکیم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے بہت سے آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جو زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں نا، وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اوپر اسکیم ہے۔ یعنی کہ آپ کے فلسفے کے مسائل ہیں، آپ کی فکر کے مسائل ہیں، آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، وہ اس چیز سے حل ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے۔ یعنی کہ آخرت کی جو اسکیم، کہ جزا اور سزا کی جو اللہ تعالیٰ نے اسکیم رکھی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حیات بعد موت کی اسکیم رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ نا یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے اندر، چاہے چیٹ باکس کے اندر کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن کمیونیکیٹ لازم کرنا ہے۔ کہ آپ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہ اس کے اندر انسان ہے، اس کے اندر بہت سی خواہشات ہیں، اس کے اندر بہت سے جذبات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام تر جذبات ہیں، ان کے جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، وہ جائز خواہشات ہیں، اور وہ چاہتا ہے یہ پوری ہوں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ مطلب ناجائز خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کسی کا حق مار کے ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے جو جائز خواہشات ہیں، کہ وہ بنیادی اپنے حقوق چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی اسے، یعنی کہ ایک معیاری زندگی مل جائے، اسے ایک معیاری صحت مل جائے، اسے ایک معیاری لائف پارٹنر مل جائے، اسے معیاری جو ہے وہ رزق مل جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اسی طریقے سے وہ دنیا کے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ظلم نہ ہو، دنیا کے اندر انصاف ہو، جو ظالم ہے اس کو دنیا کے اندر سزا ملے، ظالم جو ہے وہ ختم ہو جائے، ظالم جو ہے وہ مٹ جائے، ظلم کا نظام ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر نہ عدل قائم ہو رہا ہوتا ہے، ظلم جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، افلاس ہے، یہاں پہ دنیا کے اندر سفرنگ ہے، سفرنگ ہی سفرنگ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے افریقہ میں بھوک سے مر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے دنیا کے اندر جو ہے لوگ اندھے ہیں، دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، وہ سارے کی ساری زندگی وہ معذور پڑا ہوا ہے۔ تو ایک سفرنگ قسم کی دنیا ہے آپ کی، انسان سفر کر رہا ہوتا ہے یہاں۔ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کسی اسکیم کے تحت بنایا ہے اس دنیا کو، یا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں؟ لیکن اگر تو یہ کائنات اس طریقے سے ہے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یار اس کی یہ نامکمل ہے، یا مکمل ہے یا نہیں، لیکن یہ کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی رکھنا باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو اس زمین و آسمان میں کوئی رکھنا تلاش کر سکتے ہو، کوئی کسی قسم کا تم کوئی عیب تلاش کر سکتے ہو۔ اس کائنات اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی یہ کائنات ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب تلاش کر سکتے ہو؟ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار عیب تو نکل آتے ہیں۔ کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دے وہ ملحد ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، ہر کوئی ہماری طرح تو نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی طرح تو نہیں ہوگا۔ آج کے آپ جس دور میں جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ وہاں پہ آپ کبھی بھی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ایسی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے، لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ یقین مانیں آپ جس دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان وقت کے ساتھ اس کا ذہن ارتقا کر رہا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائے گے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ آپ سب کے لیے پلیٹ فارم اوپن ہے کہ یہ انسان ہے، وہ اب جائز خواہشات اس کی پوری نہیں ہو رہی اس دنیا کے اندر، سفرنگ ہے، نا انصافی ہے، ظلم ہے، عداوتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ساری زندگی سفر کر رہا ہے، وہ بیچارہ مر رہا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، ہر جگہ پہ یہ کام چل رہا ہے۔ اور ہماری زندگیاں دیکھیں، پتہ نہیں کتنی خواہشات ہیں وہ ناتمام رہ جاتی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی۔
تو یہ تو مطلب ہے تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی دنیا بنا سکتے تھے بھائی جس کا مطلب جس کے اندر یہ سارا کچھ نہ ہوتا, ایک بالکل پرفیکٹ ہوتا. تو کیا ہے, اب کریں بات, آپ کے لیے پلیٹ فارم اوپن, لکھیں اور بولیں. اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کا ذہن کھلے گا. جو بول سکتا ہے وہ بولے. السلام علیکم عمر بھائی. میں جو ہے نا, آپ نے یہ اس کی جو سٹارٹ کہاں سے لی ہے کائنڈلی, میں ذرا لیٹ جوائن کیا ہے, ایشو تھا کچھ, تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اس کو کہاں سے سٹارٹ کیا تھا آپ نے, اور آپ کا کوشچن کیا تھا؟ احسن بھائی, میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ دنیا ہمارے سامنے ہے, اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے. تم اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا عیب تلاش کرنا چاہو گے, کوئی رخنہ تلاش کرنا چاہو گے, تم نہیں کر سکو گے. اب بظاہر دیکھنے سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر عیب ہی عیب ہے, کہ بھائی اب دیکھیں کہ یہاں پہ بچے ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ جینیٹیکلی جو ہیں وہ معذور پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ ساری زندگی معذور رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اور ان کی ساری زندگی سفر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. دنیا کے اندر سفرنگ ہے. دنیا کی یعنی کہ جو 70% آبادی ہے وہ بھوک اور افلاس سے مر رہی ہے, وہ بھوکی ہے. ہماری اپنی زندگیاں دیکھ لیں, جن کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے وہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان کی بہت سی خواہشات ناتمام رہ جاتی ہیں. ان کی بہت سی جو زندگیوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ان کی خواہشات, جو جائز خواہشات ہیں, وہ پوری نہیں ہو پاتی. کیونکہ جائز خواہش ہے نا کہ مجھے ایک معیاری زندگی ملے, ایک معیاری میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہو, معیاری میرے پاس مال و دولت ہو, ایک میرے پاس معیاری قسم کی ساری چیز ہو, پوری کی پوری میری زندگی ایک معیاری ہو, ٹھیک ہے, اس کا ایک معیار ہو. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ دنیا کو ایسے بنا سکتے تھے کہ اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا, نہ سفرنگ ہوتی, نہ بھوک ہوتی, نہ افلاس ہوتی, نہ کوئی بھوک ہوتی کسی قسم کی, اور نہ انصافی بھی نہ ہوتی. یہاں پہ آپ کو ہٹلر نظر آتا ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہٹلر ہے نا, اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا, 60 لاکھ لوگوں کو مارا, اور ایٹ دا اینڈ اس نے اپنے آپ کو ایک فائر سے اپنے آپ کو قتل کیا, اور وہ دنیا سے چلا گیا. صرف اس کو چند یعنی کہ لمحوں کی پین ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد وہ ختم. اور یہی مطلب بہت سے بڑے بڑے ظالم ہیں, انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا, اور دنیا کے اندر وہ چیزیں پوری ہو ہی نہیں سکی. تو یہ کیا ہے, تو پرفیکٹ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ دنیا, کائنات بنائی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی رخنہ تلاش کرو اس کے اندر سے, یہ تو نظر آ جاتا ہے. اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے, یہ فلسفی کا کوشچن نظر آ جاتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے اوپر سوال کھڑا کر دیتے ہیں لوگ, اور آئندہ نسلوں کو آپ کیسے مطمئن کریں گے اس چیز کے بارے میں. اور یہ ایتھیزم کی جانب سے, یا ماڈرن جو ایتھیزم آیا ہے اس کی جانب سے سب سے بڑا کوشچن ہے آرگومنٹ فرام سفرنگ, کہ دیر از نو گاڈ بیکاز دیر از سفرنگ ان دا ورلڈ. اگر خدا ہوتا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرفیکٹ پیدا کرتا. دنیا کے اندر یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ ناتواں ہے, یہ کوئی مطلب عدل کی صورت پہ تو ہے ہی نہیں. تو میں تو اس چیز کے بارے میں, ہم ادھر ساری کی ساری دنیا کے مذاہب کو چھان مارے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. وہ کیوں ادھر آ کے اس چیز کا, آپ کرسچینٹی سے اس چیز کا جواب لینا چاہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے یہ پیار محبت کے لیے. God created this world for love. تو اگر تو God is all loving and God created this world for love, محبت کے لیے پیدا کیا ہے, تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, محبت کا تو یہ تقاضا کسی صورت نہیں بنتا. دوسری طرف ہندوازم کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک ہی طرح سے سارا کچھ ہے, وہ بھی اسی طرح سے اسکیم آف دا تھنگس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا عمر بھائی, ایک منٹ ذرا کائنڈلی, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹی جاتی ہے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا, احسن بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. میں تب تک سب کے سوالات پڑھتا ہوں اور ایڈریس کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فراز بھائی. میں سوچتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پرفیکشن کا ورڈ یوز کیا نا,
وہ فزیکلی ہے، مطلب کہ دنیا کی اپیرینس ہے، ہر ایک چیز اپنے مطلب پرفیکٹ وے میں چل رہی ہے، یعنی دن اور رات کا ہونا یا ہر ایک چیز ہے. جو انسانیت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسٹرگل کے لیے کیا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کی اسٹرگل ڈفرینٹ ہے. اور اسی کے حساب سے مطلب کہ جو زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے درجات مطلب علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا درجہ بندی علیحدہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ راضی رہتا ہے اس کی رضا میں، تو مینس کہ انسان جو بھی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسٹرگل کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے فراز بھائی، یہاں پہ سب لوگوں نے یہاں پہ ایک جواب لکھا ہے، یہ ہے کہ پرفیکشن صرف جنت میں ہوگی. سیکنڈلی پھر دنیا کمرہ امتحان ہے، اس کا رزلٹ آخرت میں ملنا ہے. اب ہمیں یہ اپنے امتحان میں کتنی محنت کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، آزمائش میں پوری اترتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی کا نام دنیا ہے، اور قرآن پاک تو سمجھے تو سب میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ پاک دنیا کو اس طرح بنا دیتے تو پھر اللہ پاک تمام لوگوں کو مسلمان بھی بنا سکتے تھے، اچھا بھی بنا سکتے تھے، اور سب ہی خوش ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو یہ پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو پرفیکٹ ہی بنایا ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں جو نہیں ملتی وہ آزمائش ہے ان کے لیے. اس کو اگر وہ صبر سے پاس کر لیں تو پھر وہ ہر چیز پا لیں گے. اگر سب کچھ ادھر ہی مل جاتا تو پھر انسان کو موت کا اتنا دکھ لگتا کہ وہ موت کی سوچ سے ہی کبھی باہر. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آپ نے اس کا ایک اپنی طرف سے جواب دیا جو آپ سب کو بیسٹ لگا، لیکن اس کا کبھی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ دنیا بنائی ہی اسی طرز پہ گئی کہ دنیا ہے ہی نامکمل. یہی سب سے بڑا آرگومنٹ ہے آخرت کے لیے، حیات بعد موت کی، کہ یہ سکیم ہے ہی اس طریقے سے. لیکن یہ ایک منٹ عمر بھائی. جی حسن بھائی. اچھا، آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ نامکمل ہے. یہ ورڈ تو میرے خیال سے استعمال نہیں کر سکتے کہ دنیا نامکمل ہے. دنیا تو ویسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رات کا اور دن کا جو سارا سسٹم بنایا ہے وہ تو سارا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے، ایک جو ہے نا ایک ٹائم سے اور پراپر ایک وے نہیں سے حسن بھائی، آپ اگر زندگی چل رہی اس ہے. کو تھوڑا سا میری تو اس میں چیز کو جو ہے نا مکمل سن لیں. اپ اینڈ ڈاؤنس تو سنیں. آتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہیں کہ یہ جو ہے نا جیسے کہ قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ ایک دھوکہ ہے. اوکے، میں اس چیز کو لیٹ می ایکسپلین دا پوائنٹ. میں اس چیز کو ایکسپلین کر دوں جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا، تاکہ وہ زیادہ کنفیوژن نہ رہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر جو بھی ایڈیشن کرنا چاہیں کریں. یہ ہے کہ دنیا بہرحال آپ کو نامکمل نظر آ رہی ہے، کہ جو آپ یہاں پہ انصاف چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہا، آپ خواہشات چاہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں مل رہی، آپ معیاری زندگی چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہی. تو یہی اس چیز کا تقاضا پیدا کر دیتی ہیں کہ آخرت ہونی چاہیے، کہ جہاں پہ یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے. یہ دنیا کے اندر جو ظلم ہے، دنیا کے اندر ظلم اس چیز کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے، اخلاقی تقاضا پیدا کر دیتا ہے کہ آخرت کے اندر جزا اور سزا ہونی چاہیے. جو ظالم ہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بے لوث ہو کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو اس کا صلہ دنیا میں نہیں مل رہا ہوتا، وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ 90% ایسے ہو رہا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ظالم ہیں، جابر ہیں، وہ دنیا کے اندر ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی بھی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں اس کو دنیا کے اندر کسی بھی صورت ان کو کوئی کسی قسم کی سزا نہیں مل رہی ہوتی. ویسے ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، بڑی شان سے، بڑے ٹھاٹ بار سے ان کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے، واقعی میں دنیا نامکمل ہے. ہر چیز کا دنیا کے اندر جوڑا ہے، ہر چیز کا دنیا کے اندر جوڑا ہے. جس طریقے سے زمین کا جوڑا آسمان ہے، چاند کا جوڑا سورج ہے، رات کا جوڑا دن ہے، تو یہ دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت بنایا ہے. جس طریقے سے ایک مرد ایک خاتون کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، اس کی بہت سی چیزیں اس کے اوپر سوال پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ خاتون کے بغیر روبہ عمل نہیں ہو سکتی. ایک مرد ایک خاتون کے بغیر نامکمل ہے، ایک خاتون مرد کے بغیر نامکمل ہے. یہ رات دن کے بغیر ادھورا ہے، دن رات کے بغیر ادھورا ہے، اور رات دن کے بغیر ادھوری ہے. زمین جو ہے وہ آسمان کے بغیر نامکمل ہے، آسمان زمین کے بغیر ادھورا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا نامکمل ہے آخرت کے بغیر. اگر آخرت کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جزا اور سزا کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو پھر یہ دنیا نامکمل رہ جائے گی.
اور اس دنیا کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسکیم ایسی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان نے دنیا کے اندر جو کیا اس کی وہ حقیقی جزا اور سزا پائے. کیونکہ اعمال تو دنیا میں کر رہا ہے لیکن نتائج دنیا کے اندر روبہ عمل نہیں ہو رہے، صرف اعمال روبہ عمل ہو رہے. تو اعمال کے نتیجے میں جو نتائج نکلیں گے اور نتائج پہ جزا اور سزا ہوگی، وہ اس چیز کا تقاضا پیدا کر دیتی ہے ایک آخرت ہونی چاہیے. اس سے آپ کے فلسفے کا سوال جو ہے، اگر فلسفے کے اندر آئیں تو آپ کو ایک تسکین دینے والا جواب مل جاتا ہے. اگر آپ اس کو فکر کے اندر آئیں تو آپ کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارا زندگی کا محور اور مرکز اگر ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ لیں تو ہماری زندگی بڑی اطمینان کے ساتھ گزر جائے گی. ہماری زندگیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکلیں پیدا نہیں ہوں گی اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ لیں. کوئی اسٹرگل ہے نا ساری کی ساری انسان کی، وہ ختم ہو جاتی. اس کے اندر ایک قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، صبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہے دنیا کے اندر ہونا ہے ایسے، دنیا اسکیم کے تحت بنی ہے، ہو رہا ہے، لیکن ایک دن آ رہا ہے جزا اور سزا کا، اس کے بعد سارا کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. تو ہماری زندگیوں کو اگر دیکھیں تو صراط مستقیم مل جاتی ہے، فکر کو اگر دیکھیں تو تسکین مل جاتی ہے، فلسفے کے اندر دیکھیں تو سوال کا جواب مل جاتا ہے. تو یہ جو قرآن پاک بار بار آخرت کے اوپر، جزا اور سزا کے اوپر زور دیتا ہے، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بلکہ بہت بڑا انسانی فلسفے کا سوال ہے، فکر کا سوال ہے، صراط مستقیم کا سوال ہے. ہماری زندگیاں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے اس آخرت کے اوپر اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو دعوت دیتے ہیں، انسانیت کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے انسان کا. اس کو حل کر دیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری زندگیاں، ہمارے رہن سہنے کا طریقہ بدل جائے گا، ہماری فکر بدل جائے گی، ہمارے فلسفے کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی اور تغیر رونما ہو جائے گا. سو اس کا ایک پورا کا پورا قرآن پاک کا ایک پرسپیکٹیو اور ایک حجت ہے دنیا کے اوپر کہ آپ کے سامنے قرآن کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب وہ آخرت کا اس طریقے سے جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہی پیش نہیں کرتا کہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کے اندر اس کا آپ کو جو ہے وہ جزا اور سزا ملے گی. تو کوئی اور دنیا کا مذہب اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا جس طریقے سے قرآن پاک نے آپ کو اس سوال کا جواب دیا. تو یہ ایک بار بار قرآن پاک جس حقیقت کی طرف اشارہ دلواتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ انسان کی زندگی کا بنیادی سوال ہے. اس کو حل کیے بغیر آپ نہ فلسفے کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ فکر کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ صراط مستقیم یعنی کہ زندگی گزارنے کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سوال تھا. سو اب یہاں تک میرا مطلب آج کا سیشن تھا اور اس کو میں ارینج کر دوں تو اس پس منظر کے اندر جہاں پہ یہود تھے، یہود کی یعنی کہ ڈائریکٹ مخاطبین یہود تھے، اور وہیں پہ یثرب کے اندر ان کو یعنی کہ جو مشرکین موجود تھے ان کو اس چیز کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نے یہود کی باتوں میں نہیں آنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، پھر اس کو توڑا اور پھر زمین کے اوپر فساد برپا کیا. پھر ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی گئی کہ یہ توحید کی دعوت ہے. پھر اس توحید کی دعوت کے جو ہے آثار پیش کیے گئے، اس کے دلائل پیش کیے گئے آفاق سے، اور پھر اس کو قرآن پاک کو خدائی ہونے کا اس کا دعویٰ کیا گیا، اور پھر اس دعوے کی بھی دلیل دی گئی. اور پھر اس دعوے کی دلیل دینے کے بعد جب حجت تمام کی گئی، حجت تمام کرنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اس تمام حجت کے بعد اگر اس کے باوجود تم میں سے کوئی اس کو نہیں مانے گا، جب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی اس کو نہ ماننے کی، کوئی دلیل نہ رہے گی اس کو نہ ماننے کی، تو اس کے باوجود اگر کوئی اڑ گیا، کسی نے تکبر اختیار کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو کرے گا. جو اس کو قبول کرے گا، جو اس کے سامنے عاجز آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، جو اس کے سامنے تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا. اب جو سزا کیا ہوگی وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. یہ بھی ایک تمثیل ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر ہمیں دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو جزا ہوگی وہ بھی ایک تمثیل ہے کہ تمہیں ایک اعلیٰ قسم کے محل ہوگا اور وہاں پہ باغ ہوں گے، باغ کے نیچے چشمے ہوں گے اور وہاں پہ زوجین ہوں گے. اور یہ بھی ایک تمثیل ہے کہ وہاں پہ تمہیں اعلیٰ قسم کی خوراک بھی دی جائے گی. تو ایک تمثیل کی صورت بیان فرمائی گئی، اور اس چیز کے اوپر بھی یعنی کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہو جانا بھی کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، بلکہ حیرانگی کا باعث تو یہ ہے کہ تم اسے ماننے سے انکار کر رہے ہو. کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر زندہ کر لیا، پھر پیدا کر لے گا. پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اسی زمین سے، جب تم مردہ تھے تو دوبارہ مردہ ہو جاؤ گے، وہ دوبارہ اٹھا لے گا. تو یہ اس پوری اسکیم کے اندر پوری ارینجمنٹ، پورا نظم ہے اس قرآن کا، جو یعنی کہ اس مضمون کو یہاں تک ان مشرکین کو ایڈریس کرتا ہے. آگے سے نیا مضمون شروع ہو جائے گا کل سے قصہ آدم و ابلیس کا. تو یہاں تک کا یہ تمام تر اسکیم ہے. یہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لے، انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں.
کسی کا یعنی کہ کوئی سوال ہے وہ کر لے، لکھ لے. میں یعنی کہ یہاں پہ اگر سوال ہے تو پہلے یہاں پہ جی کر دیا کریں کہ جی سوال ہے، تاکہ یہاں پہ ہم میٹنگ کو جاری رکھیں. ورنہ پتہ نہیں ہوتا، اکثر لوگ وہ سوال اتنا لمبا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تب تک ہمیں لگتا ہے کہ سوال ہی نہیں ہے، تو وہ پھر میٹنگ ختم کرنا پڑ جاتی ہے. تو کسی کا کوئی سوال ہے تو پہلے وہ یس کر کے تو پھر سوال لکھ لے، ادروائز جو ہے اسے 11:30 پہ مکمل ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے عمر بھائی، میں نا آپ سے کوشچن جو ہے نا وہ پوچھتا ہوں سیپریٹلی، لیکن ادھر میں جب بھی کوشچن کرتا ہوں وہ پتہ نہیں نیٹ ورک پرابلم ہے شاید، تو میرا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو میں پرسنلی کوشچن کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی حسن بھائی، اوکے جی صحیح ہے، یعنی کہ کسی کا سوال نہیں. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل دوبارہ سے مخاطب ہوں گے، اور 10 سے 11 تک آپ کی کلاس ہوگی. تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹائم، اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ. نمبر آپ نے جہاں سے لنک دیا ہے، لنک آپ کو ملا ہے، وہاں سے آپ کو نمبر بھی مل جائے گا. فی امان اللہ.